اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس مسجد میں ہمارے وجود کو قبول فرمائیں، آمین آمین۔ ہمارے ذکر فکر عبادت اور تلاوت کو بھی قبول فرمائیں، سجدوں کو بھی قبول فرمائیں، اور جتنے قدم ہم چل کر کے پہنچے اللہ رب العزت ہر قدم پر ہم سب کو نیکیاں عطا فرمائیں، ہر قدم پر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور ہر قدم پر اللہ رب العزت ہم سب کے درجات کو بلند فرمائیں۔ ہماری اور آپ کی یہ ملاقات میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مومن بھائیوں سے ہماری اس ملاقات کی توفیق ہم کو بخشی اور ہم اور آپ یہاں پر ملے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بروز حشر بھی ملیں گے انشاءاللہ، آمین 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 انشاءاللہ۔ ملاقات ہونی ہے، اور یقیناً من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو اللہ لوگوں کا شکر ادا نہ کرے اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو ہماری اس ملاقات کا اہم ذریعہ سید معین الدین صاحب ہیں، یہ اور مولانا حافظ بلال صاحب اور مولانا کیا نام سید صاحب ہیں، مولانا علی الدین صاحب، سید صاحب، آپ سید صاحب جی سید ماشاء اللہ۔ اور آپ نے ذکر کیا کہ آپ سرکار مفتی اعظم سے مرید بھی ہیں، جی ماشاء اللہ، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے آپ کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید شاہد صاحب، آپ کے ابو کا ہی نام ہے شاہد رضا، آپ کا نام بھی وہی ہے سید شاہد رضا؟ ارے ماشاء اللہ، چلیے بہت اچھی بات ہے، میرے والد کے ہم نام ہیں آپ، اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پیر بھائی بھی ہیں، ان کے پیر بھائی بھی ہیں الحمدللہ۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ملاقات ہے، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے مرشدوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم جنت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور خدا کی قسم اس دن سے زیادہ اچھا کون سا ہوگا کہ جس دن محبوب کی ملاقات ہو جائے، محبوب سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ عشق والوں کے لیے، محبت والوں کے لیے تو موت صرف ایک پل ہے، ایک الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، سبحان اللہ، بے ایک شک پل ہے بے شک بے جسے شک، پار کر کے حبیب تک پہنچ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ یہ زندگی تو بہت مختصر سی ہے، اور یہ تو مختصر سی زندگی، اور پھر اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ملنی ہے۔ تو نماز آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ اور ادا کر چکے ہیں، اور میں دعا کروں گا کہ آپ کو بھی اور آپ کی نسل در نسل ہر ایک کو اللہ رب العزت نمازی بنائیں، اور اپنی نعمتوں کے چرچے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور آج کی ہماری اور آپ کی یہ ملاقات، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ مومن سے ملے اور وہ مسکرائے، وہ خوش دلی سے ملے ہیں، وہ مصافحہ کرے، وہ معانقہ کرے، اور وہ دل سے خوش ہو، اور پھر اس پر بھی یہ لطف و عنایت کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کریں ملاقات کے بعد، اور وہ ملاقات اللہ کے ذکر سے شروع ہو، اللہ کے ذکر پر ختم ہو، اللہ کی حمد پر شروع ہو، اللہ کی حمد پر ختم ہو، رسول اللہ کے ذکر سے شروع ہو، رسول اللہ کے ذکر سے ختم ہو، تو نہ اس سے اچھی کوئی محفل، نہ اس سے بہتر کوئی محفل، نہ اس سے اچھی کوئی ملاقات، نہ اس سے بہتر کوئی ملاقات، کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیں، سوائے اس کے کہ ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور آپ ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، اور یہ خوشی صدقہ ہمارے لیے بن جائے، اور ہمیں اس خوشی کا بھی نفع پہنچے، اس ملاقات کا بھی فائدہ پہنچے، اس مسافے کا بھی فائدہ پہنچے، اس معانقہ کا بھی فائدہ پہنچے، یہاں جتنی دیر بیٹھے رہیں فائدہ پہنچتا رہے، فائدہ پہنچتے رہیں۔ یقیناً یہاں پر آپ آئے تھے، آپ یہاں پر آئے تھے، ذکر کے لیے آئے تھے، اور عبادت کے لیے آئے تھے، اور نماز کے لیے آئے تھے، اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ جب آئے تھے اور آپ نے مسجد میں داخل ہوئے تھے تو کون سا قدم رکھا تھا پہلے، دایاں یا بایاں، سیدھا لیفٹ رائٹ ہے؟ ہاں، تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ دھیان ہوگا کہ کون سا رکھا، کون سا۔ بات قدم رکھنے کی نہیں ہے، سیدھے یا الٹے قدم رکھنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قدم رکھ کہاں رہے، سبحان اللہ، بات یہ ہے کہ قدم
रख कहाँ قدم رکھ کہاں رہے ہو؟ یہ تو سوچ لو کہ قدم رکھ کہاں رہے ہو. سیدھا یا الٹا کیا ہے مسئلہ؟ سیدھے الٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس کا ہے کہ قدم رکھ کہاں رہے ہو، پہلے یہ سوچ لو. یہ کوئی ہمارا گھر نہیں ہے کہ جب چاہا ہم نے منہ اٹھایا اور اندر چلے گئے. کبھی اپنے دل کی طرف نظر نہیں کی، کبھی اپنے اعضاء اور جوارح کی طرف نظر نہیں کی. اللہ نے جو نعمتیں دی کبھی ان کا ذکر اور چرچا نہیں کیا، ان کا شکر ادا نہیں کیا، اور ایسے ہی اپنے گھر میں گھس گئے. بلکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قدم رکھتے وقت ہر نعمت کا پہلے حساب کر لو. ہر نعمت کا پہلے کہ کس نعمت کا شکر ادا کیا ہے اور کس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا ہے. اور میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں کہ شکر آسان ہے کہ صبر آسان ہے تو کیا بتاؤ گے؟ صبر آسان ہے. صبر آسان ہے. صبر، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شکر آسان ہے. صبر اس معنی کر کے آسان ہے کہ صبر کرو گے نہیں تو کرو گے کیا؟ ہاں سبحان اللہ. اگر صبر نہیں کرو گے تو کرو گے تو کیا کرو گے؟ اگر صبر نہیں کرو گے تو بھئی ایک شخص کو کچھ نہیں ملا، وہ صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بھئی ایک شخص کو اولاد نہیں ملی، وہ صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک شخص کو آنکھ نہیں ملی، وہ صبر نہیں کرے گا، بالآخر تو کیا کرے گا؟ رو پیٹ کے کرے گا صبری. آخر میں صبری کرنا ہے. کسی کو ہاتھ نہیں ملا، پیر نہیں ملا، صحت نہیں ملی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ آخر میں صبر ادا کرے گا، صبر کرے گا. لیکن ایک وہ شخص کہ جس کو ہاتھ بھی ملا، جس کو آنکھ بھی ملی، جس کو جسم بھی سالم ملا، صحت بھی ملی، اولاد بھی ملی، مال بھی ملا، عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، رزق بھی ملا، خاندان بھی ملا، محلہ بھی ملا، بستی بھی ملی، گھر بھی ملا، سب کچھ ملا. اب وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے کہ؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر کہتے کسے ہیں؟ شکر کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن میں آپ کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے اور یہ دھیان دلانے کے لیے اور اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ ہم، اور اس پر غور کرنے کے لیے کہ ہم آیا شکر گزار بندے ہیں یا نہیں. میری بالکل دل سے باتیں ہیں، ٹھیک ہے، میری دل کی باتیں ہیں، دل سے سننا. یہ چند منٹ کی باتیں ہیں لیکن یہ دل سے سننا، ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ شکر گزار ہیں کہ نہیں. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو تو بس اتنا جان لو کہ میں جو شکر کی سب سے آسان تعریف آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ہر نعمت کا جائز اور صحیح استعمال شکر ہے، اور ناجائز اور غلط استعمال ناشکری ہے. ہر نعمت کا جائز اور صحیح استعمال شکر ہے، ناجائز اور غلط استعمال. مثال کے طور پر اللہ نے مجھے آنکھ دی دیکھنے کے لیے، تو اب مجھے چاہیے کہ میں حلال اور جائز چیزوں پر ہی نظر رکھوں، تب تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں. اور اگر یہ میری آنکھ بہک رہی ہے اور یہ نظر خطا کر رہی ہے، یہ ناجائز اور حرام پر پڑ رہی ہے، تو پھر میں ناشکری کر رہا ہوں. تو میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں اس نظر کو کبھی بھی ناجائز اور حرام پر نہ پڑنے دوں، بلکہ میری نظر ہمیشہ جائز اور حلال پر رہے. تب تو میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس کو جائز اور صحیح ہی استعمال کروں گا. اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب نعمت کا شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں جو ہے وہ تمہاری نعمتوں میں اضافے کر دوں گا. بے شک وہ نعمتیں جو میں نے تم کو عطا کی ہیں میں ان میں اضافے کر دوں گا، بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی میری نعمتوں کی تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. اب دیکھیں یہاں انداز دیکھیں آپ. یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر میری نعمتوں کی ناشکری کی تو تمہیں عذاب دوں گا. وہ بہت رحیم ہے.
وہ رؤوف ہے، سبحان وہ اللہ۔ کریم ہے. یہ نہیں کہہ رہا تمہیں عذاب دوں گا جیسے یہ کہا تھا کہ میں اضافے کر دوں گا تمہاری نعمت میں، ایسے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں بہت عذاب دوں گا، بلکہ صرف اتنا فرمایا میرا عذاب بہت سخت ہے، اس سے بچ کے رہنا. یہ نہیں کہہ رہا میں دوں گا تمہیں عذاب، بس یہ بتا رہا ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، تم بچ کے رہنا. تمہارا کام ہے میرے عذاب سے بچے رہنا، تمہارا کام ہے میرے عذاب سے. یہ ایمان والوں کو فخر کرنا چاہیے، وگرنہ غیر ایمان والوں سے ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. مگر ایمان والوں سے دیکھو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، وہ کسی اور کے حصے میں ہے، تم اس کے شکار نہ ہو جانا، تم اس کی زد میں نہ آ جانا، تم اس عذاب کے شکار نہ ہو جانا، تم اس عذاب میں مبتلا نہ کر لینا اپنے آپ کو، اپنی جو ہے وہ ناشکری کر کے، میری نعمتوں کی ناشکری کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس وبال میں گرفتار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس میں گرفتار ہو جاؤ. جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب. اور مومن کو تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جان لے کہ اس کا عذاب بہت سخت ہے، وہ اسی سے ڈر جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر عذاب ہو تب ڈرے گا نا، وہ تو ایمان لایا ہے، اور ایمان لایا ہے تو کسی زور اور طاقت کی بنیاد پر تھوڑی لایا ہے، اپنی مرضی سے اسلام لایا ہے، اپنی مرضی سے ایمان لایا ہے. کوئی طاقت نہیں دے گی، کوئی عذاب نہیں دے گا، کوئی جہنم نہیں دے گی، کوئی جنت نہیں دے گی، اللہ کو نہیں دے گا، رسول کو نہیں دے گا. آج ویسے ہی غیب پر ایمان لا رہا ہے، بے شک سبحان اللہ. تو وہ جہنم دیکھ کے کیوں ڈرے گا؟ جب بغیر دیکھے ایمان لے آیا ہے تو بغیر دیکھے ڈرے گا نہیں، صرف سن کے ڈر جائے گا، صرف سن کے ڈر بھی جائے گا. سن کے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، سن کے بعد بھی آ جائے گا سن کے. تو مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب لایا ہے، وہ غیب پر ایمان لایا ہے. تو اس کی شان یہ ہے کہ اگر اس کے کان میں یہ بات پڑ جائے کہ یہ غلط ہے تو وہ اپنے کو بچا لے. مومن کی شان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے. تو مومن کو چاہیے کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے. اللہ نے ہمیں مال دیا، مال کا جائز اور صحیح استعمال اور فضول خرچی سے بچنا یہ ہے شکر. اور جو ایسا کرے گا اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اس کے مال میں اضافہ اور برکت ہوگی. خدا کی قسم آپ دیکھ لیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کبھی بھی انہوں نے اپنے مال کا ناجائز اور غلط استعمال یا فضول خرچی نہیں کی اپنے مال میں. لیکن یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر، جشن میلاد النبی کے موقع پر، جلوس محمدی کے موقع پر آپ بہت سارا مال خرچ کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، یہ فضول خرچی سبحان اللہ. یہاں پر یہ بات بتا دوں تو زیادہ بہتر ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں. تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم تو شیطانوں کے بھائی ہو، تم فضول خرچی کر رہے ہو. تو اتنا یاد رکھنا بس میری یہ بات، اور ذہن میں رکھنا کہ لا اسراف فی الخیر، لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر. فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں اور خیر کے کام میں کوئی فضول خرچی نہیں. سبحان اللہ. فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں اور خیر کے کام میں کوئی سبحان اللہ. خیر کے کام میں کوئی فضول خرچی نہیں. صحابہ نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا. اتنا ایک موقع پر امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی چاہا کہ آج موقع ہے کہ ابو بکر سے آگے نکل جانا ہے، آج موقع ہے سبقت لے جانی ہے، سبقت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر پر سبقت لے جانی ہے، آگے نکل جانا ہے. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ آج ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مال پیش کرنے کا موقع. اور درجات و فضیلت تو ابو بکر کے بہت ہیں، مگر مال تو میرے پاس ہی زیادہ ہے. مال تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کیا خیال کیا؟ مال تو میرے پاس ہی زیادہ. اگر ابو بکر کے مقابلے میں آدھا بھی پیش کر دوں گا تب بھی میرے ہی زیادہ رہے گا. ابو بکر اگر پورے گھر کا بھی مال لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے اور مسلمانوں پر تصدق اور صدقہ کر دیں گے تب بھی میرے آدھے مال کے برابر نہیں ہوگا. پہنچ گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور پہنچ گئے امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر، افضل الخلق بعد الانبیاء. پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے پیش کر دیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیش کر دیا.
اور جیسے ہی پیش کرا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو ہے وہ میں نے آدھا پیش کیا ہے. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے پیش کیا تو وہ بہت تھوڑا سا کیونکہ زیادہ ان کے پاس مال نہیں تھا, ان کے پاس زیادہ تھا, انہوں نے زیادہ. تو حضرت عمر فاروق اعظم, اور یہ اچھائی میں سبقت لے جانے والی تھی, نہ اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا, کسی کو ڈاؤن کرنے والی نیت نہیں ہوتی تھی صحابہ کی. صحابہ کو کسی کو ڈاؤن کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا, بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانا, نیکیوں میں آگے بڑھ جانا, مقام اور مرتبہ حاصل کر لینا. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں, یہ مقابلہ تھا, نیکیوں کا مقابلہ تھا, برائیوں کا مقابلہ نہیں تھا. ان کے نیکیوں میں مقابلہ ہوتا تھا, ہمارے یہاں برائیوں میں مقابلہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں برائی میں مقابلہ ہوتا ہے کہ اس نے اتنی برائی کی ہے میں اس سے زیادہ کر دوں گا. ٹھیک ہے, اور ان میں صحابہ میں نیکیوں میں مقابلہ ہوتا تھا. تو جب پیش کیا تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا, حضرت عمر سے جب پوچھا کہ کتنا لائے, عرض کہ اللہ کے رسول نے آدھا لیا ہے اور آدھا گھر چھوڑا ہے. گھر والوں کو نہیں کچھ چھوڑ دیا کہ یا رسول اللہ آدھا لیا ہے, آدھا گھر والوں کو نہیں چھوڑ دیا. امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق اکبر سے پوچھا, اے ابوبکر تم, عرض کہ اللہ کے رسول جو کچھ تھا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. گھر کیا چھوڑ کے آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام. تب حضرت عمر فاروق اعظم نے جان لیا کہ ابوبکر سے آگے کوئی جا نہیں سکتا, ابوبکر سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, اور آگے جانے والوں کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. آگے جانے والوں کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. ممکن ہے کبھی آدمی 1,00,000 روپیہ خرچ کرے اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ نہ کرے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرے. لیکن ایک شخص ایسا کہ جو ایک لقمہ, ایک روٹی, ایک نیوالا 10 روپیہ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دے دے, اس کے 1,00,000 سے بھاری ہو جائے. تو جتنا خلوص, یہ چیز بھاری ہوتی ہے خلوص سے, فلوس سے نہیں. خلوص یعنی پیسہ, خلوص اور فلوس دو ہی چیزیں ہیں. کوئی بندہ خلوص سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا, کوئی فلوس سے. فلوس والے یہاں تو نکل سکتے ہیں آگے, لیکن کیونکہ یہاں انسان دو راستوں کے درمیان ہے. ایک کا فائدہ نقد ملتا ہے اور ایک کا فائدہ ادھار ہے. ایک کا فائدہ نقد ملتا ہے, جلدی ملتا ہے, اور ایک کا فائدہ ادھار ملتا ہے. جس کا فائدہ جلد ملتا ہے, نقد ملتا ہے, اس کا نام ہے دنیا, اور جس کا فائدہ ادھار ملتا ہے, دیر سے ملتا ہے, اس کا نام ہے آخرت. مگر وہ فائدہ جو نقد ملتا ہے, جلد ملتا ہے, وہ جلد ہی ختم بھی ہو جاتا ہے. اس کی عمر بھی بس اتنی ہے جتنی عمر خود انسان کی ہے, بلکہ وہ تو انسان کی عمر سے بھی پہلے ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان کو صبح ملتا ہے, شام کو چاٹ کے ختم کر دیتا ہے, اسے شام تک اسے ختم کر دیتا ہے. دنیا کے فائدے کو اس کو ختم کر دیتا ہے. وہ اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے فائدوں کو وہ لے کر کے حاصل کر کے خرچ کر دیتا ہے. مگر آخرت کا فائدہ ہی وہ ہے جو یہاں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت تک فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. فرمایا گیا کہ ایک بندے مومن اگر صدقہ کرے تو وہ صدقہ غضب الہی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, بندے سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اس کے علم, عمل, عمر, رزق, خاندان, آل و اولاد, عزت, وجاہت, شہرت, ہر ایک میں برکت کا باعث بنتا ہے. ہر ایک چیز میں برکت کا باعث بنتا ہے. اور اب رہا صدقہ, تو کہہ سکتے ہو کہ بھائی میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, تو صدقہ کہاں سے کروں گا, کیسے کروں گا صدقہ. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس بانٹنے کے لیے تھوڑی ہے, بس اتنا ہی ہے کہ میں کھا لوں اور اپنا گزارا کر لوں, میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے تو نہیں ہے. نہیں, یہاں جو بیٹھے ہو نا وہ بھی صدقے میں چل رہا ہے سب. جو ماں باپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو نا وہ بھی سب صدقے میں چل رہا ہے. جو ماں باپ کے ہاتھ چوم رہے وہ بھی صدقے میں چل رہا ہے. جو ماں باپ کی قدم بوسی کر رہے وہ بھی صدقے میں چل رہا ہے. جو ماں باپ کے سامنے ٹھنڈا پانی اور وقت ضرورت گرم پانی یا گرم کھانا پیش کر رہے وہ بھی صدقے میں چل رہا ہے. جو اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ اور نوالا پیار سے محبت سے حلال طریقے سے کما کر کے دے رہے وہ بھی صدقہ چل رہا ہے. حلال کمانے کی نیت سے گھر سے نکلے وہ بھی صدقہ چل رہا ہے. حلال کھانے کی نیت سے بیٹھے ہو وہ بھی صدقہ چل رہا ہے. وہ بھی چل رہا ہے. اپنے مومن بھائی کو دیکھ کے مسکرا رہے وہ بھی صدقہ چل رہا ہے. مسجد کے لیے نکلے وہ بھی صدقہ چل رہا ہے. مسجد جاؤں گا, اگر کوئی مجھے عالم دین ملے گا تو اس سے مسئلہ پوچھوں گا, سب کا ثواب مل رہا ہے. سب صدقہ ہے, سب کا ثواب مل رہا ہے. سب کا ثواب کہیں کم نہیں ہو رہا ہے, ثواب برابر مل رہا ہے. اگر کوئی بیمار ملے گا تو اس کی مزاج پرسی کروں گا, اس کی خیریت معلوم کروں گا, ثواب مل رہا ہے. ابھی کرا کچھ نہیں ہے, دوا دارو کا موقع آئے گا تو وہ بھی دلا دوں گا. ابھی دلائی نہیں ہے لیکن ثواب مل رہا ہے.
یہ نیتوں کا ثواب ہے، وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، وہ ثواب برابر جاری ہے، وہ ثواب برابر جاری ہے۔ اب گھر سے نکل گئے، گھر سے باہر نکلے اور جیسے ہی باہر قدم نکالا پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، پاؤں میں کانٹا سمجھ گئے، پاؤں میں لکڑی کوئی یا کچھ بھی پتھر لگ گیا، کانٹا چبھ گیا، اور نکلے تھے نماز پڑھنے کے لیے، نکلے تھے حلال کمانے کے لیے، وہ جو کانٹا چبھا بس زبان سے اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہا یا انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اللہ نے اس کو بھی صدقہ بنا دیا، وہ بھی گناہوں کا کفارہ بنا دیا، گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ بیمار ہو گئے، بستر پہ ہیں، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں راضی ہو گئے، اس سے جو ہے وہ گناہ جھڑ رہے ہیں، جیسے پتے جھڑتے ہیں ویسے ہی گناہ جھڑ رہے ہیں، ویسے ہی گناہ جھڑ رہے ہیں، بخار آ گیا گناہ جھڑ رہے ہیں۔ آنکھ نہیں ہے کسی کے پاس، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے صبر کر لیا تو جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ ایک بہن یا ایک بھائی یا ایک بیٹی یا ایک بیٹا ہے، یا جتنے بھی بہن بھائی اور بیٹی ہیں، اگر ان کی پرورش کری، نیک طریقے سے کی، حلال طریقے سے کی، ان کی خیال رکھا، ان کے دین کا خیال رکھا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا، سب کچھ صدقہ ہے، سب کچھ صدقہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، سب کچھ صدقہ ہے۔ آپ تو یہ دیکھو کہ رحمت خدا بہانہ نہیں جویت، خدا کی رحمت تو صرف بہانہ تلاش کرتی ہے، آپ صرف کچھ کرو آپ کو مل جائے گی، آپ خدا کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، خدا کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن اپنی آخری سانس تک امتحان، آزمائش اور مصیبت میں مبتلا اور گرفتار رہتا ہے۔ مومن آخری سانس تک، ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، اس کی گفتگو کے بعد آپ مجھ سے ملیں گے تو یقیناً کوئی مجھ سے کہے گا کہ دعا کر دیجئے، میں ادھار ہو گیا ہے، میرے اوپر میرا کاروبار نہیں ہے، میری اولاد کا مسئلہ ہے، میرے گھر میں بیمار ہے، میرا مکان نہیں ہے، میری دکان نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے کو بیماری ہے، مجھے کچھ پریشانی ہے، یا فلاں آدمی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں۔ یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی مصیبت اور امتحان میں مبتلا اور آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ ابھی آپ خود سوچ سکتے ہو اپنے بارے میں، یہاں جتنے بچوں سے لے کر بڑے تک ہر ایک کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے، ہر ایک، کوئی ایسا نہیں۔ ابھی پوچھ لو آپ کسی سے بھی، مجھ سمیت کسی سے پوچھ لو آپ، میں بھی کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ملوں گا آپ کو۔ اور یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے، کیونکہ جو بھی کسی فکر یا غم میں مبتلا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، اور وہ جب انتقال کرے گا تو وہ ایسے انتقال کرے گا کہ یہی مصیبت میں، آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہونا اور فکر اور غم میں رہنا اور اس سے حلال طریقے سے نکلنا، یہ اس کو اس طرح کر دے گا جیسے وہ کسی بھٹی میں پڑا ہوا تھا اور جب اس کو بھٹی سے نکالا تو وہ سونے کے مانند تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، مومن کی حالت یہ ہے، مومن کی حالت۔ تو اپنے کو کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ آپ جو ہے اللہ نہ کرے بد نصیب یا کم نصیب ہیں، نہ، کبھی نہیں، بلکہ کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی امتحان ہو تو ڈٹ کر کے کھڑے ہو جانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، کسی بھی حال میں زبان سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو۔ خدا کی قسم، جب اللہ کے رسول کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، حضرت ابراہیم، اور 10 سال کے بعد بیٹا عطا کیا مدینے جانے کے بعد، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 سال بعد جس کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہو تو اسے کتنا پیار ہوتا ہے۔ 10 سال انتظار کرنے کے بعد جس کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو، وہ بھی بیٹا، وہ بھی بھائی بیٹی ہو اس کی، اور 10 سال کے بعد اس کے یہاں بیٹا آیا ہو، اور صرف 3 دن کے بعد اس بیٹے کو اللہ واپس لے لے۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہاں کی حالت کیا ہوگی، دل کی حالت۔ خدا کی قسم، جسے 10 سال 12 سال 20 سال کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا ہو، ہم میں سے اگر کوئی ہو تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے، منہ کو آ جائے، مگر قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہماری روحیں آپ پر فدا، ہم سب آپ پر فدا، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان، آپ کی عزت و ناموس پر سب کچھ قربان۔ جو کچھ ملا آپ کے صدقے میں ملا، جو کچھ ملا آپ کی وجہ سے ملا،
جو نعمتیں کھاتے ہیں آپ کی کھاتے ہیں، جو نعمتیں ملتی ہیں آپ ہی کے در سے ملتی ہیں، کسی کا کچھ نہیں ہے اس میں، سب انہی کا صدقہ ہے، سب انہی کا صدقہ ہے، سب انہی کا صدقہ ہے۔ روزانہ فجر کے بعد جاتے، زیارت کرتے، اللہ کے رسول گود میں لیتے ابراہیم کو، پیار کرتے اور واپس تشریف لے آتے۔ تیسرے دن جب انتقال ہوا تو ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول پہلے ارشاد فرما چکے تھے کہ کوئی بھی روئے نہیں انتقال پر روئے نہیں۔ جب ابراہیم کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے؟ آپ نے تو رونے کو منع فرمایا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ محبت پدری ہے، سبحان اللہ، یہ باپ کی محبت ہے بیٹے کی، آنکھ سے جو آنسو جاری ہوئے۔ ہاں، کس رونے سے منع کیا سرکار نے؟ نوحہ والے رونے سے، رونا، آوازوں سے چیخنا، چلانا، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، منہ کچلنا، گریبان پھاڑنا، کپڑے پھاڑنا، منہ نوچنا، ہاتھ پیٹنا، زمینوں پر ہاتھ مارنا، دیواروں پر ہاتھ مارنا، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کو جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ رلانا، رلانے والوں کو بلانا، رونے والیوں کو بلوانا اور سب کرنا اور سارے تماشے کرنا، یہ سب مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اہل ایمان کا کام نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے بس صرف آنسو جاری ہوئے، صرف آنکھ سے۔ میں اپنے والد کے انتقال پر صرف میری آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، میں آواز سے کبھی نہیں رویا۔ ہاں، میری آنکھ سے آنسو نہیں رکا، یہ الگ بات ہے، لیکن میں کبھی نہیں رویا، حتیٰ کہ میرے گھر میں میری بہنیں تک آواز سے نہیں روئے، کیونکہ میں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ ایسے نہیں رونا ہے، حضور کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، خواہ ہمارے والد کا ہی جنازہ کیوں نہ ہو، حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اور حضور کا یہ فرمان یاد رکھنا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم کا، تو حضور نے کہا تھا اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں بہت غمزدہ ہیں، بہت غمگین ہیں، ہم تم چلے گئے، ہم بہت غمگین ہیں تمہارے جانے سے۔ وَلَكِنْ لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، لیکن ابراہیم ہم زبان سے کہیں گے وہی کلمات، وہی الفاظ اور وہی بات جو ہمارے رب کو پسند آئے گی۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ابراہیم تمہاری جدائی سے ہمیں بہت غم ہے، ہم بہت غمزدہ ہیں تمہاری جدائی سے، لیکن ہماری زبان سے الفاظ اور کلمات سے وہی نکلیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ وہ الفاظ اور کلمات کیا ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَعْطَىٰ وَلَهُ مَا أَخَذَ وَلِكُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بے شک اللہ ہی کے لیے جو اس نے لیا، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر چیز کا وقت مقرر، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ دنیا میں جو بھی مصیبت آن پڑے، مال پر، جان پر، اولاد پر، کاروبار پر، کسی بھی چیز پر کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی تکلیف آن پڑے، سوائے ان الفاظ اور کلمات کی کچھ نہ کہنا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جولیوں کو پھر بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جولیوں کو جس نے واپس لیا ہے وہ پھر دینے پر قادر ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے آسمان سے بارش برسا کے؟ آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہوتی ہے، آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو کہ وہ سبزہ نہیں اگا سکتی، آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو کہ وہ بنجر پڑی ہوتی ہے، مگر خدا کی قسم اسی آنکھ سے آپ دیکھتے ہو کہ جب وہ آسمان سے بارش برساتا ہے تو وہی زمین سبزہ اگانا شروع کر دیتی ہے۔ کل تک مردہ پڑی تھی زمین، وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ زمین کا زندہ ہونا، اس سے اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اگر آپ سے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آن پڑی ہے یا کوئی دولت آپ کی چڑھی گئی ہے تو یہی سمجھ لو بس اس زمین کے مثل ہے، جس دن بارش ہوگی جیسے یہ زمین ہری ہو جاتی ہے، بھری ہو جاتی ہے، ہم بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ جیسے یہ زمین سب کچھ شاداب ہو جاتی ہے، جیسے یہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، جیسے یہ زندہ ہو جاتی ہے ایک بارش سے، ایسے ہی ایک بار فضل کی بارش ہوگی ہم بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اور جب تک کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر اور فکر سے اپنے کو زندہ رکھو، جب تک ذکر اور فکر سے ہمیشہ زندہ رکھو، اپنی روح کو زندہ رکھو، اپنے دل کو زندہ رکھو، اپنی روح کی غذا کرتے رہو، کبھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے غافل نہ رہنا، اور اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ رہنا، ہمیشہ دل میں یاد رہے۔ آسمان دیکھو تو اللہ کی یاد آئے،
زمین دیکھو تو اللہ کی یاد آئے، پانی دیکھو تو اللہ کی یاد آئے، سورج دیکھو تو اللہ کی یاد آئے، رات کو چاند دیکھو تو اللہ کی یاد آئے، آسمان میں ستارے دیکھو تو اللہ کی یاد آئے، ماں باپ کو دیکھو تو اللہ کی یاد آئے، کسی عورت کو دیکھو کہ جس کے بچہ پیدا ہونے والا ہے تو یہ سوچ کر کے اللہ کی یاد آ جائے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا دی ہے، جو اس کو وہاں دے سکتا ہے وہ مجھے یہاں بھی دے سکتا ہے۔ بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ جو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا دے کر زندہ رکھنے پر قادر ہے، پھر ہم کون ہیں؟ ہمیں تو طاقت بھی دی ہے، ہمیں تو قدرت بھی دی ہے، ہمیں تو عقل بھی دی ہے، ہم تو چل بھی سکتے ہیں، پھر بھی سکتے ہیں، کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اس بچے کے بارے میں تو سوچو جو نہ ہل سکتا، نہ کوشش کر سکتا، نہ کچھ کر سکتا، نہ کما سکتا، نہ کسب کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، مگر اس کو بھی اللہ غذا عطا فرماتا ہے۔ وہ بھی بھوکا نہیں رہتا، وہ کسی دن بھوکا نہیں رہتا۔ اس کی غذا کا اہتمام بھی آپ کے رب نے کیا جس پر آپ ایمان لے کر کے آئے ہو۔ تو جس نے وہاں آپ کو دیا ہے 9 مہینے، وہ یہاں 90 سال کی زندگی میں آپ کو عطا کرے گا۔ اور ایسے ہی اپنے رزق اور غذا سے بے فکر ہو جاؤ اللہ پر بھروسہ کر کے، جیسے 9 مہینے آپ اپنے ماں کے پیٹ میں بے فکر تھے۔ آپ کو کوئی غم نہیں تھا کہ مجھے رزق کہاں سے ملے گا۔ ایک دن کوشش نہیں کی 9 مہینے میں آپ نے، 9 مہینے میں خدا کی قسم ایک دن بھی آپ نے کوشش نہیں کی کہ میرا صبح شام کا رزق کہاں سے ملے گا، دینے والا اللہ ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بالکل بے فکر تھے کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے، ایسے ہی ایمان پر ثابت قدم رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہ کر کے بس اللہ کی یاد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ وہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور اس نے وعدہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستوں کو کھول دے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے۔ ایک اور بات، 12 سال کا بچہ، کیا اس کو کبھی فکر ستائی ہے کہ مجھے شام کا کھانا کہاں سے ملے گا؟ کبھی فکر ستاتی ہے اس کو مجھے شام کا کھانا کہاں سے ملے گا؟ یا آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ دیتے ہو اسے رزق؟ نہ، آپ کو تو خود وہ دیتا ہے، آپ اس کو کہاں سے دو گے؟ آپ نہیں دیتے ہو بچوں کو رزق، نہ، آپ تو اس میں سے دیتے ہو جو اللہ آپ کو دیتا ہے۔ آپ اپنا کچھ نہیں دیتے ہو، آپ اپنا کچھ نہیں دیتے ہو۔ یہ بچے ہیں نا، لیکن انہیں کیوں مل جاتا ہے ایسے؟ یہ گناہ نہیں کرتے، انہیں ایسے ملتا ہے۔ یہ گناہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ گناہ نہیں کرتے اس لیے انہیں بغیر کمائے ملتا ہے۔ جو گناہ نہیں کرتے انہیں بغیر کمائے ملتا ہے۔ یہ تو بچے دلیل ہیں آپ کے، آپ کے 12 سال کے جو بالغ ہونے سے پہلے کے بچے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ نہیں کرو گے تو بغیر کمائے ملے گا۔ جیسے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ملا، کوئی گناہ نہیں تھا، ملتا رہا، ایسے ہی 12 سال تک ملتا رہا۔ لیکن جب مکلف ہو گئے اور پھر گناہ کرنے لگے تو پھر کوشش کرنے سے نہیں ملتا ہے۔ پھر کوشش بھی کرتا ہے انسان تو ہاتھ نہیں آتا، لیکن جو نیکیاں کرتا ہے پھر اسے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ جو مریم کے لیے سوکھے درخت سے تر کھجوریں عطا فرما سکتا ہے، وہ آپ کو رزق عطا فرما سکتا ہے۔ مگر ایسے ہی گناہوں سے پاک ہونے کی ضرورت ہے، جیسے اس 9 مہینے میں گناہوں سے پاک تھے اور جیسے اس 9 سال میں گناہوں سے پاک تھے، ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاؤ، انشاءاللہ رزق آپ کو ملتا رہے گا۔ رزق کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہ وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں کیا سکتا۔ یہاں سے آپ کا، یہ میری آپ کو نصیحت ہے اور اس کو اپنے دامن میں باندھ دو، اور اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر، سچے مسلک پر ہمیشہ قائم رہو، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب اور مسلک سے ہٹنا وہ گناہ ہے کہ جس کی برابر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کے مسلک سے اگر کوئی ہٹتا ہے تو یہ گناہ ضروری نہیں ہے کہ معاف کیا جائے۔ اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب سے نہیں ہٹنا ہے، سچے مذہب سے کبھی نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ صحابہ سب سنی تھے۔ کیونکہ حضور کے زمانے میں 2 ہی قسم کے لوگ تھے، سنی یا غیر مسلم۔ کسی انسان کو اگر ایمان لانے کے بعد کوئی شبہ ہوتا، کوئی شک ہوتا، کوئی سوال اس کے ذہن میں ابھرتا، حضور کی خدمت میں پہنچتا، حضور اس کا جواب دیتے،
اگر اس کا دل مطمئن ہو جاتا جواب سے اور وہ حضور کے جواب پر سر جھکا دیتا، قبول کر لیتا دل سے، تو وہ سنی کہلاتا، اور نہیں مانتا تو پھر وہ غیر مسلم ہو جاتا. وہاں کوئی آپشن نہیں تھا بیچ والا. اب آپشن بیچ والے لوگوں نے نکال رکھے ہیں. اس زمانے میں حضور کی بات ماننا ہی سنیت تھی. حضور کی سنتوں پر تو عمل کرتے ہو نا، تو اس زمانے میں حضور کی بات مان لینا ہی سنیت کی دلیل تھی. خدا کی قسم کسی صحابی نے اپنی پوری زندگی میں حضور کی کسی سنت سے اعراض نہیں کیا، منہ نہیں موڑا، اس لیے وہ اہل سنت والجماعت ہے. اور ہم رات و دن سنتوں سے منہ موڑ گئے. اس لیے تو حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرحمن سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الملت والدین حسن سجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے ملفوظہ شریف آپ کے خلیفہ اجل حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمع کیے ہیں، اور کتاب کا نام ہے دلیل العارفین. سبحان اللہ. اور اس کتاب میں موجود ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فرماتے ہیں قیامت کے دن 50 جگہ روکا جائے گا اللہ، اور 50 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پہلی جگہ اللہ پر ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسری جگہ فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تیسرے مقام پر کھڑا کر کے حضور کی سنتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرماتے ہیں جب حضور کی سنتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کوئی امتی ایسا ہوگا جس نے حضور کی سنتیں ادا نہیں کی ہوں گی، کہ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور اس نے حضور کی سنتیں ادا نہیں کی ہوں گی، تو اس کو حضور کی خدمت میں لے کے جایا جائے گا، اور اس کو حضور کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے اور اس نے آپ کی سنتیں ادا نہیں کی ہیں. فرماتے ہیں خدا کی قسم اسے چونکہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ حضور کے سامنے پیش ہونے سے شرمندہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بھی اگر کوئی گناہ کر لے، اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو بہت دبنگ گیری سے ہم چلتے رہتے ہیں، بہت دبنگئی سے چلتے رہتے ہیں، بہت سینہ تان کے چلتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہلکا سا بھی یہ پتہ چل جائے کہ میرے اس گناہ کے بارے میں فلاں کو معلوم ہے، اس کے سامنے جانے سے جھجکتا ہے بندہ. اگر یہ پتا ہو کہ ماں باپ کو پتا ہے میرے اس گناہ کے بارے میں، جرم کے بارے میں، تو ماں باپ کا سامنا نہیں کرتا. یہ پتا ہو کہ بچوں کو پتا ہے تو بچوں کا سامنا نہیں کرتا. یہ پتا ہو کہ بیوی کو پتا ہے تو بیوی کا سامنا نہیں کرتا. بیوی نے گناہ کیا ہو تو شوہر کا سامنا نہیں کرتی. بہن بھائیوں کا سامنا نہیں کرتے. محلے میں بھی رات کے وقت نکلنا شروع کر دیتا ہے آدمی، کئی دن کے لیے محلہ چھوڑ دیتا ہے آدمی، شہر چھوڑ دیتا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے، اور جرم بھی ایسا کہ جو رسوا کرنے والا ہو خدا کی قسم، تو آدمی اپنی رسوائی سے بچتا ہے. نہیں بچتا ہے؟ کون نہیں بچتا ہے اپنی رسوائی سے؟ سب بچتے ہیں اپنی رسوائی سے. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی جرم کھلے، میرا کوئی گناہ کھلے. ہم میں سے سب کوئی نہ کوئی کسی نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جرم چھپا رہے، کسی کو معلوم نہ ہو، ہم رسوا نہ ہوں. کیوں؟ اگر کھل جائے گا، جرم کھل جائے گا، رسوا ہو جائیں گے تو پھر منہ کیسے دکھائیں گے؟ محلے میں نکلیں گے کیسے؟ سوسائٹی میں نکلیں گے کیسے؟ لوگوں کو فیس کیسے کریں گے؟ اتنی باتیں یہاں کے بارے میں سوچ لی، حضور کے بارے میں ایک بار نہیں سوچا کہ ان کو کیسے منہ دکھائیں گے. وہی تو حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ فرما رہے ہیں خدا کی قسم حضور کی سنتیں چھوڑو گے اور فرشتے حضور کی بارگاہ میں لے جا کر کے کھڑا کر کے یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی ہیں اور انہوں نے سنت ادا نہیں کی، شرمندگی کی وجہ سے حضور کے سامنے نہیں جا سکو گے. فرماتے ہیں اور جب حضور کے سامنے جا نہیں سکو گے تو یہ تو بتاؤ کہ جاؤ گے کہاں؟ پھر تم کو پناہ ملے گی کہاں؟ پھر سہارا ڈھونڈو گے کس کا؟ پھر کون تمہاری شفاعت کرے گا؟ کس سے اپنی شفاعت کرواؤ گے؟ کس سے اپنی بخشش کرواؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، تو ہمیں اس بات کو بہت ہی سنجیدگی سے سوچنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے. میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا، خیر زیادہ وقت ہو گیا، مجھے اتنا وقت نہیں لینا چاہیے تھا. میری چند باتیں تھیں، چند نصیحتیں تھیں. تو اللہ فرماتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہو، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہو. بس میں صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ صحابہ نے ہر سنت ادا کی ہے. صحابہ سنتیں ادا کر کے سنی بنے ہیں.
ہم ہزاروں لاکھوں سنتیں چھوڑ کے اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں. تو ہم صحابہ جیسے کہاں ہوئے؟ صحابہ جیسا تو ہمیں بننا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے نبی کے صحابہ، اگر یہ لوگ تم جیسا ایمان لے آئے تو ہدایت پا جائیں گے. تم جیسا ایمان لے آئے تو صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا. ہدایت تو جبھی سمجھو کہ کامیاب ہو، یعنی بدخواہی نہیں کی. کسی صحابی نے کسی کی جو ہے وہ کسی کا برا نہیں چاہا، ہمیشہ اچھا ہی چاہا، یہاں تک کہ حضور کے ہاتھ پر بیعت بھی اسی بنیاد پر کی کہ ہم ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے، صدقات و خیرات دیں گے، سب کچھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات پر انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. یا رسول اللہ، ہم ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے، اس کا بھلا ہی چاہیں گے، کبھی برا نہیں چاہیں گے. تبھی تو کہا گیا سرکار نے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی سنی صحیح العقیدہ ہوگا، وہی نجات یافتہ ہوگا، وہی جنتی ہوگا. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اور امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس نے صرف یہ چاہا ہے اپنی ساری زندگی کہ تم ویسے ہو جاؤ عشق میں بھی اور عمل میں بھی جیسے صحابہ تھے، جیسے تابعین تھے، جیسے تابعین تھے، جیسے امام مجتہدین تھے، جیسے امام صحابہ امام بخاری امام مسلم تھے. جیسے کہ عشق میں، محبت میں اور عمل میں اور اقتداء اور پیروی میں جیسے حضور غوث پاک تھے، جیسے خواجہ ولی نواز تھے، جیسے حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تھے، خواجہ عثمان ہارونی تھے، نظام الدین اولیاء تھے، صابر پاک کلیری تھے، وغیرہ 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 وغیرہ. جیسے تمام صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کاملین، علماء دین جو محبت، عقیدت، عشق، محبت اور اتباع و پیروی اپنے دل میں رکھتے تھے، بس تم ایسے ہو جاؤ. اس کے سوا فاضل بریلوی نے، امام اہل سنت نے، امام احمد رضا نے، اعلیٰ حضرت نے ہم سے کچھ نہیں کہا ہے، کچھ نہیں چاہا ہے. صرف اتنی کوشش تھی ان کی کہ وہ آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے جا کر بٹھا دے، بس بارگاہ مصطفیٰ میں. اس لیے انہوں نے پہلے بتا دیا کہ دیکھو حضور سے بیگانے مت رہنا، کیونکہ ہر جگہ، ہر موڑ پہ، ہر جگہ حضور کا سامنا کرنا ہے. سب جگہ حضور سے ملاقات ہونی ہے، تو کیسے منہ دکھاؤ گے؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل، جب بڑے مشکل، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائے نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اے مومنو، یہ خواہش کرو کہ موت کے وقت بھی حضور کا دیدار ہو، حضور کا دیدار ہو. یا الہی گھورے تیرا کی جمائے سخت رات، جب قبر میں ہو تب بھی یہی خواہش کرو. یا الہی گھورے تیرا کی جمائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی سن حجاب کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، جب محشر میں ہو تو ایک ہی خواہش کرنا، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ایک ہی خواہش ہو کہ صاحب کوثر شہ جودو عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، ایک ہی خواہش ہو رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. ایک ہی چیز ہے، سارے مومنٹ بتا دیے، سارے موڑ بتا دیے، سارے راستے بتا دیے، سارے مقامات بتا دیے کہ جہاں جہاں حضور سے ملاقات ہوگی. کبھی پڑھنا اس مناجات کو اس حیثیت سے کہ حضور سے کہاں کہاں ملاقات ہونی ہے. خدا کی قسم جس نے حضور کی اتباع و پیروی نہ کی ہوگی، وہ یہ تو بتاؤ کہ کتنی جگہ اسے شرمندہ ہونا پڑے گا، کتنی جگہ اسے شرمندہ ہونا پڑے گا. اور سب سے بڑا خسارہ اور نقصان کہ موت کے وقت اسے حضور کا دیدار نہیں ہوگا. اس سے بڑا خسارہ اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خسارہ اور نقصان، اس سے بڑا خسارہ اور نقصان کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے تو صرف اتنا جانا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم نبی کے ہو جاؤ، بس. اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے، خدا کی قسم. اور مثال میں انہوں نے اپنے اس دعوے پر دلیل میں انہوں نے دنیا کے اولیاء، دنیا کے بزرگان دین، دنیا کے علماء، مفتی سب کو پیش کر دیا ہے. ان کے فتویٰ جو فتاوی رضویہ شریف ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ فتاوی رضویہ کھول کے بیٹھ جانا.
اگر 1400 سال کے بزرگ، اولیاء، مفتی، علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور تمام بزرگان دین اگر فتاوی رضویہ میں نہ مل جائیں تو مجھ سے کہتے ہیں، اگر نہ مل جائیں تو مجھ سے آ کر کے کہتے ہیں۔ یہ ایک ذات ہے، باقی بہت بزرگ و برتر ہستیاں ہمارے پاس موجود ہیں، کسی کی شخصیت پر کوئی کلام نہیں ہے۔ اہل سنت کا تو ذرہ بھی آفتاب ہے، بے شک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اس کے قدر میں نور ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جو بھی بزرگ ہے، جو بھی سنی صحیح العقیدہ عالم ہے، جو بھی سنی صحیح العقیدہ شیخ اور مرشد اور پیر ہے، اس کی جوتیوں کے نیچے آنے والا ذرہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ بے شک بے شک لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، صحیح وہ عالم باعمل ہو، وہ باعمل شیخ ہو، باعمل پیر ہو، باعمل عالم ہو، یہ اور باعمل آدمی ہو، جو عوام کا بھی آدمی، کیونکہ ہر مسلمان کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کی عزت، اس کا احترام، اس کا اکرام ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ بات میری بس اپنے دامن میں رکھنا اور ہمیشہ اس کو اپنے چراغ راہ بنا کر کے چلنا۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ، وہ چراغ دیا ہے فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اعلیٰ، بس اس چراغ کو بجھنے نہ دینا، اس چراغ کو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔